وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ہم نے اپنی سلطنت کے فرستادوں کو حکم دیا کہ ہمارے نائب محترم حضرت آدم کے آگے ان کی تعظیم میں جھک جاؤ، تو سبھی خدام ادب نے حکم کی تکمیل کی اور آدم کے سامنے احتراماً سجدہ ریز ہو گئے۔ اس کے برعکس ابلیس اپنی برسوں کی عبادت کی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر ضدی اور ہٹ درم بن گیا اور انتہائی مایوسی کے عالم میں آدم کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے مرتبہ انسانیت کے پیش نظر یہ فرمان بھی جاری کیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری اہلیہ اس لائق ہو کہ بہشت میں رہائش اختیار کر کے اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہو اور بلا روک ٹوک جہاں اور جیسے چاہو قیام و طعام سے لطف اٹھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا جو تمہاری آزمائش کے لیے چن لیا گیا ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں ظالم اور دل آزار لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ آخر کار انسان کا ازلی دشمن شیطان انہیں درخت کی طرف مائل کر کے لے ہی گیا اور وہ فرمانبرداری کے راستے سے یکسر ہٹ کر بہک گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جس عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے، ابلیس لعین نے انہیں ان راحتوں سے نکلوا کر ہی چھوڑا، اور تب ہم نے حکم دیا کہ تم سب بہشت بری سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہو، یعنی انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں کچھ دنیاوی فوائد کے ساتھ گزر بسر کرنا ہوگا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور احساس ندامت سے اطاعت خداوندی کی طرف رجوع کیا، سو اللہ نے بھی اپنی نظر عنایت کی اور ان کے سارے قصور معاف فرما دیے۔
بلا شبہ وہی تو ہے جو اپنے شرمسار غلاموں کی توبہ قبول کرنے والا اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر توجہ دینے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سو اس آزمائش کے بعد ہم نے یہ ارشاد صادر فرمایا کہ تم سب کو اس عالی مرتبت مقام سے دنیا کی امتحان گاہ کی طرف کوچ کر جانا ہے، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ جب کبھی تمہارے پاس میرے پیغمبر ہدایت کی کوئی کتاب لے کر پہنچیں تو جو لوگ اصلاح کے جذبے سے میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو نہ تو کسی امتحان میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ مشکل حالات میں غمگین و اداس ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ بغاوت پہ آمادہ ہو کر اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور گمراہ نظریات کی آڑ میں ہماری آیات کی تکذیب کریں گے، وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں پابند سلاسل رہیں گے، یعنی ان کو آتش جہنم کے عذاب سے رہائی کی کوئی سبیل میسر نہ آئے گی۔